الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا مل کے پڑھ لیجئے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا حبیب اللہ تمام احباب مل کے بابا سے بلند پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا خاتم النبیین تمام تعریف و توصیف اللہ جل جلالہ دی ذات بابرکات واسطے جو کائنات دا خالق مالک رازق رب العالمین اور محب رحمت للعالمین ہے درود و سلام بحضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات تاجدار کائنات سردار کائنات سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین راحت العاشقین اکرم الاولین والآخرین رحمت للعالمین معصوم آمینہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ ناز دے اندر پیش کرن تو بعد انتہائی عزت و احترام دلائق مخدوم اہل سنت فخر اہل سنت برادر مکرم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد تسلیم رضا سیالوی صاحب عزیز مکرم جناب علوی صاحب تشریف فرما
دیگر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، عدی بزم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سلسلہ دے اندر انعقاد پذیر ہے، اور میں اللہ رب العزت دی مقدس کتاب چند کلمے سورۃ التوبہ دی آخری 2 آیات جو پہلی آیت تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ دعا ہے میرا رب مینوں حق سچ کہن دی توفیق نصیب فرمائے، پھر سانو سارے آنے اس تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ مبارکباد دے مستحق نے میرے پیر بھائی چودھری محمد یاسین انجم صاحب سیالوی صاحب، آپ دے برادران کہ انہوں نے اس عظیم محفل پاک دا اہتمام و انعقاد کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ خدا تے مصطفیٰ نے چنیا ہے انہاں لوگاں نوں جڑے اس ماہ مبارکہ دے اندر اللہ اور اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کرن دی سنن دی سعادت حاصل کر دین۔ اللہ انہاں دی اس کوشش نو، اس کاوش نو بھی اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما کے اس گھر تے اپنی رحمتاں اور برکتاں دا سایہ فرمائے۔ انہاں دی جملہ اہل و عیال نو اللہ تبارک و تعالی خیر برکت دے نال نال تکالیف پریشانیاں مصیبتاں تو محفوظ فرمائے۔ برادران گرامی قدر جڑی آئے کریمہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے، اس نے اندر میرے اللہ نے اپنے یار دا میلاد بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، سرکار دی آمد دا ذکر ہے، اور ذکر آمد مصطفیٰ ہی ذکر میلاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب نے فرمایا تحقیق تواڈی طرف تشریف لے آیا میرا رسول، اور وہ رسول بھی تواڈے وچوں ہے۔ من انفسکم دا معنی علماء مفسرین نے ایک ذکر کیتا کہ اللہ نے کیوں فرمایا من انفسکم، کہ تم میں سے تمہارے پاس ایک شان اور عظمت والا رسول آیا۔ فرمایا اس واسطے ذکر فرمایا کہ لوگ اپنی شان نو پہچانن کہ اسی کنی شان آلے ہیں، رب نے ساڑی نسبت اپنے سونے مصطفیٰ وال فرمائی۔ دوسری صفت ذکر فرمائی، فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، اور اے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں جدوں توانوں کوئی تکلیف اٹھانی پے، اگر کوئی توانوں مشقت اٹھانی پے، پریشانی تو اڈے واسطے ہوئے، تو وہ پریشانی میرے مصطفیٰ نو بڑی بھاری لگی، گراں گزر دی ہے۔ میرا مصطفیٰ ایک گوارا ہی نہیں کردا کہ کوئی میرا غلام پریشان ہو جائے، میرا غلام تکلیف دے اندر مبتلا ہوئے، میرا غلام پریشانی دے اندر مبتلا ہوئے۔ فرمایا اے سونے مصطفیٰ نو گراں گزر دے، سونا چاند ہے میرا کلمہ پڑھن والا میرا غلام سدا خوش رہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تو انہوں کوئی تکلیف پہنچے، تکلیف تو انہوں پہنچ دیئے، پریشان آمینہ دا لا رہا ہے۔ اتنا پیار ساڑھے نال ماں دے پیار دی بڑی مثال تھی جان دیئے کہ ماں اپنی اولاد نال بہت زیادہ پیار کر دیئے، لیکن فرمایا میرا مصطفیٰ 70 ماما نالو ود کے اپنے امتی تھی غلام نال پیار فرمانے۔ جدوں بھی تکلیف پہنچے گی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوں گے، اور یا ایوہ النبی ان ارسلناک شاہدہ دیتا ہے۔ علماء نے ذکر فرمایا کہ جدوں امت دے اعمال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر پیش کیتے جاندے ہیں، آقا آپ دی امت یہ کر رہے ہیں، اگر نیک عمل ہوئے تے سرکار اپنے روضہ پاک بھی غلامات خوش ہوں، اور اگر کسی غلام دے گناہ پہنچیں، بدیاں پہنچیاں، برائیاں پہنچیاں، پھر سرکار غمگین بھی ہوندیں اور اپنے روضہ پاک اپنے غلامہ دی مغفرت دی دعا بھی فرمان دیں۔ وہ کتنی شان علا سونا نبی جڑا قبر وچ بھی اپنے روضہ پاک دے اندر تینوں میں نہ بھلے،
تے پھر سانو بھی چاہیے کہ جے مدینے والا ساڑیاں نیکیاں ویکھ کے اپنے روضہ انور دے اندر خوش ہوندے نے، گناہ ویکھ کے سرکار غمگین ہوندے نے، او غلام قادہ جیڑا اپنے آقا نو غمگین کرے، سانو چاہیے اسی زندگی چ گناہ نہ کریے، نیکیاں کر کے ہمیشہ مدینے والے نو خوش رکھے۔ سرکار غمگین ہوئے، غم پہنچانا والا غلام ہوئے، کیوں غم پہنچیا؟ میرا امتی ہے، میرا کلمہ پڑھن والا ہے، میرا ذکر کرن والا ہے، لیکن شراب پیندا ہے۔ میرا امتی ہے، نام میرا لیندا ہے، لیکن دھی بہن دی عزت دا خیال نہیں رکھدا ہے۔ میرا امتی جوا کھیڑدا ہے میرا امتی بدکاری کردا ہے میرا امتی سود کھاندا ہے میرا امتی جھوٹ بولدا ہے۔ میرے آقا یہ ساریاں چیزاں دیکھ کے پریشان ہوندے نے، رب دی بارگاہ دعا کردے نے، مولا اینو معاف کر، لیکن یاد رکھنا یار تو تے میں سرکار نو غمگین کرن دا سبب کیوں بڑھئے؟ آج تو بعد شراب نو چھوڑیے، بدکاری نو چھوڑیے، ہر حرام فعل نو چھوڑیے، تاکہ عرش والا خدا بھی راضی ہوئے، گنبد خضرا والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔ اسی اپنیاں جوانیاں لاب و لاب دے اندر نہیں، اپنیاں جوانیاں انج گزاریے جویں غازی المدین شہید گزار گئے ہیں۔ برادران گرامی قدر، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا جدوں بھی کوئی تو انو تکلیف پہنچے سرکار نو گران گزر دیئے، میرے آقا سادیاں لفظاں سرکار پریشان ہو جاتے، اور پھر فرمایا حریص علیکم، اور سونا تو اڈے واسطے بڑا حریص ہے کہ انہاں نو نقصان نہ پہنچے، انہاں نو خوشنی نصیب بالمومنین رؤوف الرحیم، اور مومنہ دے واسطے سرکار مہربان بھی نے، سرکار رحم فرمانا ہے۔ یہ اللہ نے اپنے قرآن مجید دے اندر ذکر فرمایا، اور برادران گرامی قدر اس دے شان نزول تے نہیں کہندے، اس دی فضیلت دے اندر حضرت سیدنا ابو بکر بن محمد ایک بزرگ گزرے نے، انہاں دا قول آپ نے نقل فرمایا کہ میں حضرت ابو بکر بن مجاہد کول تشریف فرما سا۔ توجہ کرنی میرے یار، جیڑا میلاد کرے کرائے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کرے مدینے والا، اس دے کرم نوازی کی میں فرماتا ہے۔ ابو بکر بن محمد فرماندے میں ابو بکر بن مجاہد دی کول ساں کہ آپ دی بارگاہ ابو بکر شبلی تشریف لے آئے، ترے ابو بکر کٹھے ہوئے، ذوالنورین علوی صاحب، ذوالنورین حضرت عثمان غنی، پھر علوی مولا علی شیر خدا دے نال نسبت تے نعرے حق چار یار دے لگوان دے رہے، تے سننی ہے ہی وہ علی پاک دا بھی ذکر کر دے، حق چار یار دے نعرے لگوان دے، تے میں جڑی روایت پہ بیان کردہ، تین بزرگ نے تے تینہ دا نام ابو بکر ہے، ابو بکر بن محمد، ابو بکر بن مجاہد، اور حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ ابو بکر بن محمد فرمان دیں کہ میں حضرت ابو بکر بن مجاہد کول بیٹھا سا، اور ابو بکر شبلی تشریف لے آئے، حضرت سیدنا ابو بکر بن مجاہد نے کھڑے ہو کے استقبال فرمایا، کھڑے ہو کے استقبال فرمایا، پھر قریب ہوئے اور ابو بکر شبلی نو سینے نہ لا کے انہاں دے متھے تے بوسا دیتا، انہاں دی پیشانی نو چمیا، بوسا دیتا۔ ابو بکر بن محمد فرماندے نے جدو چلے گئے کہ میں ابو بکر بن مجاہد دے کو پوچھیا حضور اتنی کرم نوازی کیوں؟ اے شبلی تے دیوانہ ہے، شبلی مجنون ہے، شبلی مجذوب ہے، اس دے نال انہا پیار، کھڑے ہو کے استقبال فرمایا، پھر انہوں سینے دے نال آیا، پھر اس دی پیشانی تے بوسا دیتا،
تسی بھی آکھ دیو مجنون ہے، ساری دنیا بغداد دی آکھ دیئے شبلی دیوانہ ہے، اتنا کرم کیوں فرمایا؟ فرمایا چپ کر، اے کرم آپ نہیں کیتا، اے شبلی ہوئے جدے دے مدینے والے نے بھی کرم فرمایا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ آپ نے فرمایا جس نو ساری دنیا دیوانہ آکھ دیئے، ساری دنیا جھلا آکھ دیئے، ساری دنیا مجنون کہن دیئے، اے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ کتنی شان علیہ تینو دساں؟ عرض کی تھی حضور بیان فرماؤ۔ آپ نے فرمایا جی میں تم میرے کول بیٹھے سرکار دی کچہری مبارک لگی سی اور میں سونے مصطفیٰ دی بارگاہ چاہتے رہا، سرکار دی کچہری چ میں حاضر ہوں، اور اسی حاضری دے دوران کی ویکھیا سامنے حضرت شبلی جنہوں دنیا دیوانہ آکھ دیئے تشریف لے آ رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ نو ویکھیا، میرے آقا قیام فرما ہوئے سینے لایا تے اس شبلی دی پیشانی نو بوسا دیتا، میں اپنی مرضی نال نہیں سونے مصطفیٰ نو تکیا ہے اس واسطے دی پیشانی نو بوسا دیتا ہے۔ تے پھر فرمایا حضرت ابو بکر بن مجاہد نے کہ میں بھی یہ سوال کیتا سرکار دی بارگاہ، میں عرض کی تھی آقا اے مجذوب ہے، اے دیوانہ ہے، لوگ انہوں مجنون آکھ دینے اور آپ اس تے اتنا کرم نوازی فرما رہے ہو۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر بن مجاہد تو اس دا مقام نہیں جاندہ، اے دیوانہ میرا دیوانہ ہے، اے جھلا میرا جھلا ہے، اے مجنون میرا مجنون ہے، نماز خدا دی ادا کردہ ہے، قیام رکوع سجدے کر کے تشہد پڑھ کے جدو سلام پھیر کے بیٹھدا ہے پھر پڑھ دے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، پھر دن مرتبہ پڑھدا ہے صلی اللہ علیہ یا محمد، جیڑا نماز تو بعد میں مصطفیٰ نو یاد رکھدا ہے، میں مصطفیٰ نو کیویں بھول سکدا ہاں؟ تیجے حضرت شبلی ذکر سرکار دا کرن اور درود شریف پڑھن صلی اللہ علیہ کا یا محمد، صلی اللہ علیہ کا بولو نا، صلی اللہ علیہ کا اے نا انہا سونا ہے محمد، جدو نا لئیے تے تھلوان لب اتلے لب نو چمدہ ہے، اتلا اپنی جائی تیران دے، یہ تھلوان حرکت کر دے، غور کریا ہے یہ نہیں کیتا کہ جدو محمد کہیے اس وقت تلوہ لب اتے ہو کے اتلے لب نو چوم لیند تے فرمایا محمد ہوئے جس طرح اے لب تلوہ اوپر والے لب نال مل دے، محمد تلوی مخلوق نو رب نال ملانا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تیرے ارادے ٹھیک نہیں پہ لگ دے ٹھیک میں راتی مجھے بنو کیا چاہو سو تین جارے پیسے چاہو کہ ہی نہیں مارے وہ میں آکھیا وٹے مارن لگا اللہ۔ اچھا توجہ فرمانا محمد اور یہ سونا نہ آئے حضرت آدم علیہ السلام دی 300 سال دعا لغزش توبہ قبول نہیں ہوئی۔ مستدرک لیل حاکم دے اندر امام حاکم حدیث پاک لے کے آئے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت کہ 300 سال دعا کر دے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، رب توجہ ہی نہیں فرمائی،
رب توجہ ہی نہیں فرمائی. ایک دن دل چ خیال آیا تے اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی. سونے محبوب دا نام رب نے سنیا تے فوراً پہلے 300 سال توجہ نہیں فرمائی. 300 سال آدم دا رونا ویکھیا توجہ نہ فرمائی, گڑ گڑانا ویکھیا توجہ نہ فرمائی, آجزی زاری ویکھی توجہ نہ فرمائی. لیکن جدو آدم دی زبان تے سونا نام محمد آیا رب نے فوراً توجہ فرمائی تے پوچھیا کیف عرفت محمد. آدم دس تو میرے مصطفیٰ نو پہچانیا کتے ہے, تو میرے محمد نو کیویں جانے ہے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا جدوں تو میرے جسم دے اندر روح پھونکی میری تخلیق فرمائی, اس وقت میں آسمان دے پایاں دی طرف دیکھیا رأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد الرسول. فرمایا اس وقت میں عرش دے پایاں تھے مولا تیرے نام سونے مصطفیٰ دا نام ویکھیا تے اج میں نو یاد آئی وہ گل. میں آکھیا وہ عام نہیں ہونا, وہ ساری دنیا دا امام ہونا. تے کیوں نہ اونا دے وسیلے دے نال ذکر کیتا جائے. فرمایا آج میں اونا دا وسیلہ تیری بارگاہ پیش کیتا ہے, تو توجہ فرمائیے. رب نے فرمایا ہاں وہ بڑی شان والے آدم جو سونے نہ ہونا ہوندا تے تو بھی نہ ہوندا. اس واسطے حضرت سیدنا ابو بکر شبلی کیڑا درود شریف پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ یا محمد. آج کیا جاندہ ہے اے شرک ہے, ناجائز ہے. اللہ رب العزت دی الوہیت دے اندر سرکار نو شریک کر دے ہو, لیکن میرے مدینے والے نے مہر لائی جڑا نماز تو بعد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھ دے میں مصطفیٰ آ کے ہوتے تھے کرم فرمایا کردہ. فرمایا انہاں دی اے ترتیب سی, اس واسطے اے سوکھا جیا نسخہ ہے. یہ آیت آج اگر میں تلاوت کیتی ہے تو پھر سانو بھی اول تے 5 وقت نماز ادا کرنی چاہیے. پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ اے وہ نماز ہے. اسی سرکار نو خوش کرن واسطے جھنڈیاں لینے ہاں, بتیاں لینے ہاں, ذکر میلاد کرنے ہاں, لنگر پکانے ہاں, کھانے ہاں, کھوانے ہاں کہ سرکار خوش ہو جاون. پیسے اتنے خرچ کر کے سرکار نو خوش کر دیں. مدینے والا فرماندے اگر اے نہ بھی کرے نا, صرف مسیبے آ کے 5 باری نماز پڑھ لئی میں مصطفیٰ دیاں اکھاں ٹھنڈیاں ہو گئے. یہ کرنا چاہیے, لیکن وہ زیادہ ضروری ہے. یہ بھی ضروری ہے, وہ بھی ضروری ہے. سرکار دیاں اکھائیں بھی ٹھنڈی ہوں گے. پیسے نہیں نہ ہوندے بندے کول کہ لائٹاں لائے, مولوی بلائے, جلسہ کرائے, لنگر پکائے, لوگاں نو کھوائے تے او دل وچ خیش ہوئے میں سرکار نو راضی کرنا ہے. سونے فرمایا پھر مسجد چا کے نماز پڑھی کر, تو نماز پڑھتے ہیں میں مصطفیٰ دیاں اکھاں ٹھنڈیاں ہوسن, اکھاں ٹھنڈیاں ہوسن, میں تیرے تے خوش ہو رہے. اس واسطے یہ آیت بڑی طویل ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان میرے اللہ نے اس کے اندر ذکر فرمائی ہے. فرمایا لوگوں میرا رسول تہاڈے نال پیار کرن والا ہے, محبت فرمان والا ہے. تہانوں دکھ پہنچے میرے نبی نو تکلیف ہوندی ہے, میرے نبی پریشان ہو جاندے نے. آقا کنے پریشان ہوندے ہو؟ فرمایا میں تے کہنا وا اب میرا غلام اگر مسواک کرے, مسواک اس تے فرض کرائے نو تکلیف ہوئے, میں محمد مسواک فرض نہیں کردا. میری امت اگر مسواک گران نہ گزردا, مسواک کرنا تے میں اپنی امت تے فرض کر دیندا, لیکن میں اپنی امت نو تکلیف نہیں دیندا, امت نو آسانی.
ایک صحابی آدھر و عرض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے حج دے متعلق فرمایا عرض کی تھی سونیا کیا حج ہر سال فرض فی کل آمن فسکتا دوسری مرتبہ عرض کی تھی فی کل آمن آقا کیا حج ہر سال فرض میرے آقا خاموش رہے نے تیسری مرتبہ جو انہوں نے عرض کی تھی میرے مصطفیٰ نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت اگر میں فرما دیندہ حج ہر سال فرض ہے میرے غلاموں تو انہوں بیت اللہ حاضر ہونا پہے گا حج فرض ہو جاندہ لیکن میں اپنی امت دی مشقت نو ویکھ دیا حج نو زندگی میں صرف ایک باری فرض فرمایا ہے یہ سرکار ساڑھا اتنا خیال رکھا اور میں پچھلی تقریر جیڑی تھی توڑے گول کیتی ہے اس دے اندر تو اندر سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیار فرماتے آپ تشریف لے آمن دنیا تھے سر سجدے دے اندر رکھن اور رب دی بارگاہ چرز کرن یا رب امتی سر سجدے جلا کی پہلیاں گڑیاں سرکار اور رب دی بارگاہ یا رب امتی مولا میری امت کرم فرمائی پھر غار اچھنے مکہ پاک مدینہ پاک بدر اوہد حتیٰ کہ سونا عرش تے تشریف لے گئے رب دی بارگاہ اتھے جا کے بھی تیری میری فکر ہے عرض کی تھی یا رب امتی مولا میری امت نو بخش حالانکہ جو مقام آلہ ملے انسان پچھلیاں سنگیاں نو بھول ویندے سرکار نہیں بھولے اور ایک روایت میں پڑھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جدو وصال ظاہری ہویا کرم دی انتہا سرکار دی آپ دا وصال ظاہری ہویا اور آپ نو جدو روضہ انور دے اندر آپ دے جسم مقدس نو رکھیا جان لگا مولا علی فرمان دین آقا دے لب ہل دے پیسے کہ جدو میں کن لا کے سنیا سونا جاندی واری بھی یا رب امتی امتی دے ترانے من اے ہے حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم اے ہے میرے آقا دی شان اور قبر دے اندر حشر دے اندر میزان تے پل صراط تے ایدے تُسی پوری تقریر سن بیٹھے ہو میں صرف عرض ہی کرنا چاہنا کہ آقا اتنا تیرے نال پیار فرما سرکار نو تیری میری انی فکر ہوئے کہ سونا آوے تے تیرا میرا درد دل وچ ہوئے تے رب دی بارگاہ چرز کرے یا اللہ میرے امتیاں تے کرم فرمانا سونا عرش تے جائے تے پھر تیرا میرا ذکر کرے سونا دنیا تو تشریف لے جا رہا ہوئے پھر تیرا میرا ذکر کرے او امتی کتنا بد نصیب ہے جڑا سونے مصطفیٰ نو تکلیف پہنچائے یہ سونا انہا کرم کر دے تے پھر سانو بھی اپنا تن من دھن مصطفیٰ قربان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری دم دم بول ہر دم بول سیدی مرشدی سیدی مرشدی حالانکہ وہ سونے نو جتنا آپ نے مقام فکر امت دی آپ نو رہی ہے یہی گل کافی اگر یہ بات نہ بھی ہوندی میرا سونا ہی اتنا ہے کہ ہر بندے دو ضروری فرض ہے کہ وہ سونے تے اپنی جانا بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن دی گل میرے آقا نے فرمایا میرے رب نے فرمایا وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا سونیا تیرے مکھڑے دی قسمیں تیریاں زلفاں دی قسمیں آج زلفاں دی بڑی گل اور اس بندے کلام پڑھے حقیقت بہن لطف آئے بڑے عرصے تو بعد ایک معیاری کلام اچھے انداز پڑھن دا ورنہ آج کل نات خان پتنی سجیاں کبیاں کی کوئی مار کے ٹھر جاندے نہ انہوں نے پتہ ہوندے اگلے بندے پتہ لگ دے لیکن الحمدللہ بڑا سونا کلام سی قبلہ اور بڑا سونے اچھے انداز چننا پڑے اللہ پاک انہوں نے اس علم دے اندر اس پڑھن دے اندر مزید برکت عطا فرمائے زلفاں دی بڑی گل تے آج کیوں پہ کرنے رب خود زلفاں دی گل فرمائے
میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن دی بات میرے رب نے فرمائی، اور ایک جگہ تے میرے اللہ نے قرآن مجید دے اندر قانون ذکر فرمایا میں اللہ دا قانون ہے، ان اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا اللہ جویں چاہتا ہے کسے نو بناتا ہے، اپنی مرضی دے مطابق چہرہ بناتا ہے۔ میرا رب اپنی مرضی دے مطابق کسی نو زلفاں دیندا ہے، اپنی مرضی دے مطابق رخسار عطا فرماتا ہے، پیشانی تے اکھاں دیندا ہے۔ فرمایا مرضی میری ہے، میں کوئی نبی ولی غوث قطب ابدال جنوں بھی تخلیق کردا اپنی مرضی نال، پر میرا یار اوے جنوں اپنی مرضی نال ہی نہیں یار دی مرضی نال بنایا ہے۔ آسن من کلم ترکت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ ترجمہ کرن دی بھی لوڑ کوئی نہیں، تسی حافظ بنے ہونے ہو۔ اے سن کے کہ حضرت حسان نے میرے مصطفیٰ دے حسن دا ذکر کس انداز دے نال، میں تے صرف انہا عرض کرنا ہے، میرے رب نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن اتنا سونے دا جسم پیارا لگ رہا ہے۔ میرے اللہ رب العزت نے میرے محبوب دے مکھڑے دی بات آئی تے والدوحا ذکر فرمایا، زلف دی بات آئی تے واللیل اذا سجا ذکر فرمایا، پیشانی دی بات آئی تے توحا ذکر فرمایا، نین دی بات آئی تے ما زاغ البصر وما طغى فرمایا۔ اگر میرے مصطفیٰ دے لبا دی بات آئی ہے، ان ہوا الا وحی یوحا، پیار نال بول چھوڑو سبحان اللہ۔ ذکر فرمایا میرے نبی دی زبان دی باری آئی فرمایا وما ینطق عن الہوی، دندان دی باری آئی فرمایا یاسین، سینے دی باری آئی فرمایا الم نشرح لک صدرک، بازوان دی باری آئی فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، دستی اقدس دی بات آئی ید اللہ فرمایا، تلویاں دی بات آئی لا اقسم فرمایا۔ یا اللہ اتنا ذکر اتنے پیارے انداز دے نال اپنے مصطفیٰ دا کیوں فرمایا ہی، اتنا حسن عطا فرمایا ہے کہ مکھڑے دیاں قسمہ کھا رہے ہیں، ظلف دی قسم کھا رہے ہیں، سینے دا تذکرہ کھا رہے ہیں۔ یار نو انہا سونا بنایا کیوں ہی، فرمایا میں اپنے یار نو سونا حسین و جبیل نازنین محجبین اس واسطے بنایا ہے، لوکی تک دے مصطفیٰ نو جاون من دے میں خدا نو جاون۔ جڑا مصطفیٰ نو ویکھ لے میں نو من لے، بڑیاں مثالہ نہیں۔ عبداللہ بن سلام آئے مناظرہ کرن واسطے، 3 سوال کیتے، میرے آقا نے جواب ارشاد فرمایا، واپس جان لگے تھے عرض کی تھی سونیا میں نو کلمہ پڑھا میں تیرا غلام بننا چاہتا، کلمہ پڑھیا واپس تشریف لے گئے۔ ابو جہل اینڈ کمپنی نے پوچھا تو یہودی آئے مناظرہ کرن گیا ہے؟ انہیں کیا میں مناظرہ کرن گیا سی، حران گیا سی، پر میں سب کچھ ہار گیا، میں سب کچھ لٹا کے آگیا۔ پوچھا کیوں؟ کیڑی آیت پڑھی نا؟ سونے محمد نے کی تبلیغ کیتی ہے، تینوں کس چیز دی دعوت دیتی ہے؟ انہیں آکھیا دعوت علی گل ہی کوئی نہیں، بس سونے دے مکھڑے نو ویکھیا، میرے دل نے گواہی دیتی، اللہ دی قسم ہے اے چہرہ کسے جھوٹے دا ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا اس حسن دتا اس واسطے ہے، اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگی تکن توہانو منن میں۔ اور اسی بات نو پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے آپ فرمانے نے، اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں،
اے سورت دسے سورت پیر صاحب تے بھی قربان ہے جس گل نو بھی شروع کر دیں سورت دا ہی ذکر پہ کر اتھے فرمایا اس سورت نو میں جا انہیں تے فرما دیں دسے سورت را بے سورت دا دسے سورت را بے سورت دا توبہ را کے این حقیقت دا پر کم نہیں بے سوجت دا کچھ ورلیاں موتی لے تریاں فرمایا اے سونے دی سورت انج دی ہے جڑی بے سورت تک پہنچان والی رب نے فرمایا حسن اس واسطے عطا فرمایا ہے کہ سونے آلو کی تینوں ویکھن تے منن مین انج دے ایک غلام حضرت بلال نے بھی حسن ویکھے مدینہ منورہ دی گلی گزر رہے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی تے سرکار دی نظر پہ گئی تے اونا دی نظر سرکار دے مکھڑے تے جدوں اکھ نال اکھ ملی ہونے تے بات میاں صاحب یاد آئے میاں صاحب فرما دے کالے کنڈے سارے ہی آج ظلفان دی گل کی ظلف کی او سونے دے قدمہ دی تلی اس دا ہی کوئی نہیں مقابلہ ہی کوئی میاں صاحب فرمایا کالے کنڈے ظلف ماہی دے تے چال چلے ہن کہڑا ذرا بندہ تھوڑا جہاں سوچے نا اللہ آج ظلف میں نو حضور پیر سیال لجپال دی بھی نظر آندی ظلف میرے حضور شیخ علیہ السلام دی بھی بڑی شان آلی ظلف گولڈے دے تاجدار بھی دی بلے بلے ایتے سارے جے پیر سیال دی ظلف انی سونی ہے تے آمنہ دے لال دی ظلف ظلف دی قسم خدا چاہے وہ ظلف تے پھر اس ظلف دے کنڈل تے پھر کالے کالے کنڈل میاں صاحب ایمیں تے گل نہیں نہ کی تھی عاشق ایمیں کر دے بھی نہیں آپ فرماندے نے کالے کنڈل ظلف ماہی دے تے چال چلے ہن کہڑا ملا محمد تے لٹ لیا میرا بیڑا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سیدی مرشدی اکھ نال اکھ ملا محمد سونیا انہوں گل کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں بس ایک باری اے اکھ کسے اکھ نو تک لے اے اکھ کسے اکھ نو تک لے پھر اس دا ویڑا دل والا ویڑا سونا لٹ کے لے ویندا ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی دی آنکھ ویکھی تے بس سب کچھ ہار بیٹھے پھر دل کردہ روے امیہ کے بلال کام کر پر بلال دے دل چ کوئی ہوئے محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک دن بلال دے کولوں گستاخی بھی کی تھے آپ نو مارنا شروع کر حضرت بلال گئے سونے کل سونے میرے دل نو چین نہیں ہوندا جدو تن تک نہ لاواں تے ہن مینوں اپنا بنانا سرکار نے کلمہ پڑھایا تے غلام بنا
تے کلمہ کیوں پڑھیا؟ رب نے فرمایا سونیا تین سونا بنایا اس واسطے ہے بلال ورگے ویکھن تینوں تے منن مینوں۔ پھر امیہ نے ظلم دی انتہا کر دی تھی، کدے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپایا جاندہ ہے، کدے کوئلیاں تے لٹایا جاندہ ہے، کدے تتی سرزمین تے لٹایا جاندہ ہے، جسم تے باری پتھر رکھیا جاندہ ہے، آکھیا جاندہ ہے بلال مصطفیٰ دا دامن چھوڑ دے۔ بلال کہندہ ہے کیوں؟ کہن لگے اسی تینوں تڑپا رہے ہیں، مزید تینوں تڑپاواں گے۔ بلال کہندے نے او دکھ دے لیو کیوں جنہ دکھا دل بر راضی دے سکھ ہونا تھی ایمانے دکھ قبول محمد بخشا او شالا راضی رہن پیارے۔ اللہ واہ بھئی بڑے شوق نہ اللہ رحم رحم دے ماشاءاللہ۔ برادران گرامی قدر تے پھر بلال صدیق اکبر نے خرید کے آزاد فرمائے تے سرکار دی بارگاہ جدو بلال پہنچیا نا تو میرے نبی نے مولا دیتا، فرمایا صدیق آپ پہ خرید کے لے آئے تینوں آکھیا نہیں سی میں نو دسیں بلال دی قیمت جو میں مصطفیٰ بھی حصہ بڑھا جاتا۔ اللہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ایمان دی وجہ بھی چہرہ والدہا قدموں میں جبیں کو رہنے دو، قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کے تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ اور ایک صحابیہ دی گل سنی جدو سرکار فتح مکہ تے سواری تے سوار سا، وہ صحابیہ نے صرف سرکار دی ایڑی نظارہ کیتا ہے، وہ کہن دی اللہ دی قسمیں سونی دی اڈی اتنی سونی آئی نا دل کردہ سی ساری کائنات اس اڈی تے قربان کا۔ جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ دوسرے بہت سارے ایسے واقعات نے، میں دو گلنا صرف اور کرنیاں نے اسی حوالے نے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی کو بڑے غلام انہاں دا نام سی عبد الشمس اور عبد العزہ، دو مختلف نام انہاں دے ذکر کیتے کدائیں مکہ پاک دی گلی گزر دیاں انہاں بھی میرے مصطفیٰ دے ودوہا مکھڑے دا دیدار کر لیا تے بس جدو دیدار کیتا تے اندر دی دنیا سب کچھ مدینے آلے نو دے چھوڑ۔ پھر عبدالعزہ اچھا لینا کلمہ نہیں پڑھیا، عزہ دا بیٹا عزہ دا بندہ، عبدالعزہ عزہ دا بندہ نوکر غلام نا اے یا سورج دا بندہ عبدالشمس، کلمہ کوئی نہیں سی پڑھیا پر ایت میرے سونے دا حسن سی، کوئی کافر ہی کیوں نہ ہویا بس ایک واری ویکھ لویا دیوانہ بن جاتا۔ ابو جال تے ابو لہب دا بھی دل کردہ ہی دیوانہ بنن تھے پر اندروں انہاں دے دل ایک کو نیت خراب آئی، بے سرداری دے ٹوری ویندی ہے سان لبنی چاہی دی۔ اچھا اونے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مکھڑا میں کیا جدو اکھ نال اکھ ملیے، اکھ نال اکھ ملا محمد تے لٹ لیا میرا میڑا۔ اے عبدالعزہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دیوانہ بنے آئے، مدینے والے نال اتنا پیار ہویا، پھر اس گلی دی اندر کھلو جانا جس گلی چو میرے آقا گزر دینے، اس چوک اچ کھڑیا ہو جانا جس چوک چو میرے مصطفیٰ دا گزر ہونا ہے۔ لوگاں پوچھنا کیوں کھڑا ہے، انہیں کہنا صرف ایک کو وجہ ہے، میرا دل بے چین رہتا ہے، میرا دل بے قرار رہتا
رہندا ہے میرا دل بے سکون رہندا ہے میں اس واسطے کھلونا اے سونا گزرے گا میں دیدار کراں گا میرے بے چین دل نو قرار آ جائے گا انہیں پکی روٹین بنا لی چوکے کھلونا پتا سی سرکار اتھوں گزر روزانہ کھڑے ہو جائے اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرنا سرکار نو بھی پتا سی میرے واسطے کھلونا میرا عاشق میرا دیوانے سرکار نے خوش ہونا تے کولوں گزر جانا اس دا کم ہو جانا دوسرے دن پھر آنا تیسرے دن پھر آنا ایویں زندگی گزر دی رہے ساری رات بڑی اوکھی گزارنی تے سویرے سارا دن بھی گزارنا پوے اس چوک وچ کھلو جانا کہ کدھرے ایک باری مینوں محمد عربی دا دیدار صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا ایک دن انجے صبح دا کھلوتا شام توجہ میرے حال کیا میرے صبح دے کھڑے نے کہ سونا گزرے گا میں سونے دا دیدار کراں گا بے چین دل نو چین قرار آ جائے گا وقت گزرتا جاندا رہیا ہے نہ گرمی ویکھیے نہ سردی ویکھیے نہ دھوپ ویکھیے نہ چھاں ویکھیے عاشق کھلا ہے اکو تانگے رب دا یار نظری آ جائے او سونے دا مکھڑا نظری آ جائے او سونے دی زلف دے کنڈل نظری آ جاوے اس سونے دی سونی پیشانی نظر آ جائے اکھ نظر آ جائے میں اس سونے نو تک لمحہ گھنٹہ گزرے آئے اسی جگہ تے کھڑا ہے 2 گھنٹے گزر گئے کھڑا رہا ایک پہر گزر گیا 2 پہر گزر گئے سارا دن کھڑا رہا ایک بابا گزرے آئے پوچھ دے بیٹا کی گلے ساری دن تھے انج کھلائیں جو میں درخت گاڑے آندا ہے یا جو میں ستون لگا ہوندہ ہے تینوں گھر کم کاج کوئی نہیں تیری ماں بہن گھر دے اندر تیرا انتظار کرن والی کوئی نہیں تیرا بابا کوئی نہیں بہنا بھرا کوئی نہیں اس جگہ تے کیوں کھڑا ہے کہنا ہے سب کچھ ہے پر جدے واسطے کھلاوا اس سونے دی ایک جھلک تے میں سب کچھ قربان کر سکدا تو اڈی کدی ایک باری سبحان اللہ اچھی جی میرے کنہ تائیں پہنچ ویندی آج ویسے نا پتنی ڈلے ڈلے کیوں نہیں شروع تھی نعت شریفی پڑھی بھی اتنا ریسپانس نہیں پھر علوی صاحب بھی ماشاءاللہ بڑا انہاں نو جگان دی کوشش کی تھی سردی تو نہیں آئی ڈھیر بالی ماشاءاللہ لگی ہوئی تو پھر بولو نا اچھی والا سبحان اللہ تو بولنا کی دیواری نہیں سرکار دیواری جے نہیں بولنا تو پھر کے دیواری بول اچھی والا سبحان اللہ یہ سردیاں لگی ہوئی ہیں ایک باری ہاتھ کڑ کے سبحان اللہ اچھی آواز اور اچھا این یار بول عشق دیاں گلاں دو سنائیے تو پھر جائیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار جائے اس بابے نے پوچھیا بیٹا کیوں کھڑا ہے کہنے لگا ایک سونے نے گزرنا ہے ایک سونے نے گزرنا ہے میرے ماہی نے گزرنا ہے میرے دل پر نے گزرنا ہے میرے یار نے گزرنا ہے جدوں تک دن دے اندر میں اس دا مکھڑا نہیں ویکھ لیندا مینوں چین نہیں ملدا مینوں قرار نہیں ملدا مینوں سکون نہیں ملدا اس بابے نے کیا کدی گل پیا کرنا ہے کہن لگا جدی گل پیا کرنا او آمینہ دا لال حبیب رب ذوالجلال مٹا چھڑنا جے تو میں دس چھڑنا اچھی آواز نال آکھو سبحان اللہ تسی ویکھن کا اچھا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دیوانے نے انہیں آکھیا میں تے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم واسطے اتھے کھڑا ہوں سونے دا مکھڑا ویکھنا ہے تا میں چین لبنا ہے سکون ہونا ہے انہیں آکھیا اچھا تین کوئی نہیں پتا کس گل دا وہ سونا تے مدینے ٹر گئے
وہ سرکار مدینے چلے گئے تے اے عاشق روندہ روندہ اپنی ماں کو لایا باپ فوت ہو گیا کلہ پتر سی ماں تے ماں نو آ کے کہنے اماں میں تیرے کولو اجازت منگن آیا تیرے کولو درخواست کرنا تینو التجا کرنا کہ میں نو اجازت دے دے بڑھڑی پوچھ دیئے اماں پوچھ دیئے بیٹا کس گل دی اجازت چاہنا ہے میں مدینہ منورہ جانا ہے یسرب جانا ہے طیبہ جانا ہے تابہ جانا ہے میں اس شہر جانا چاہنا وا کہن دیئے کیوں جانا ہے کہن لگا سنیا ہے میرے ماہی نے مکے چو ڈیرہ چک کے مدینے لا لیا ہے اماں نے کیا کس ماہی دی گل پیا کرنا ہے کیا میں سونے محمد دی گل پیا کرنا صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگی تو بے دین ہو گیا ہے لگدا ہے تو بے دین ہو گیا ہے لگدا ہے تو اپنا مذہب چھوڑ دیتا ہے لگدا ہے تو اپنا دین چھوڑ دیتا ہے اب آؤ اجداد والا دین چھوڑ کے نوے مذہب دے پیچھے لگ گیا ہے کہن لگا اماں نے میں نو عزا دی قسم میں انجے پتا نو مننا وا آدھے میں نہ محمد نو منے آئے نہ اوتے رب نو منے آئے نہ اس تے دین نو قبول کیتا ہے پھر جانا کیوں چاہنا ہے کہن لگا اماں میرے کولو اس سونے تو باج زندہ نہیں رہنا پہ جائے گا میرے کول رات گزارنی اس تو بنا مشکل ہو جاندی ہے سونے بنا دن گزارنا مشکل ہو جاندہ ہے ایک ایک گھڑی میرے واسطے قیامت دی گھڑی ہوندی ہے جدوں تک سونے دا دیدار نہیں ہوندا تے جدوں سونا نظری آ جاندہ ہے اماں اس وقت میرے سارے دکھ مک جاندے نے دل وچ خوشیاں آ جاندیاں اس واسطے میں جانے ماں نے پتر دی حالت ویکھی نہیں ہو ساکھیا گل تے ٹھیک ہے کہ نہیں اتھے رہ کے اگے ہی نٹ کو جائے چلو انہوں اجازت دینی ہے کہنے لگی جا تیرے چچا تینوں پالے تیری تربیت کی تھی او دیکھو لو جا کے اجازت انہیں اجازت دیتی تے ٹور جائے چچا کو گیا چچا میں مدینہ جانا شریف سے انہیں آکھیا کیوں جی میرا ماہی ٹور گیا انہیں آکھیا تم صحابی ہو گئے بد مذہب ہو گئے لا دین ہو گئے نہیں دین میرا ہو اے ہے میرے مصطفیٰ دا حسن دین کوئی بھی ہوئے پر سونے مدینے والے دے مکھڑے نال ہر کوئی پیار کرے دین کچھ بھی چچا نے کیا کیوں کہن لگا تو میری اکھ نال سونے دی ظلف نہیں ویکھی میری اکھ نال تو سونے دی پیشانی نہیں ویکھی اکھ نہیں ویکھی رخسار نہیں ویکھے او سونا انہا سونا ہے جس تے حسن بھی ناز کردہ ہے جس تے جمال بھی ناز کردہ ہے اس تے پورا جسم اتنا حسین رب نے بڑھایا ہے اس نے کیا اگر جانا چاہنا ہے پھر تیرے باپ دی جتنی جائیداد ہے وہ تینوں چھوڑ نہیں پائے گی تینوں کوئی روپیہ نہیں ملے گا درہم نہیں ملے گا دینار نہیں ملے گا زمین نہیں ملے گی باغات نہیں ملن گے باپ دی کوئی شے جیڑی تیری ملکیت ہے انہوں اتھے چھڑ جا خود مدینے چلا جا کہن لگا یہ چاچا اس گل تیرا دیئے تے میں سب کچھ مدینے والے دیاں تلیاں تے قربان سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری انہیں آنکھیں تے نہیں مندہ پہ یہ تے سب کچھ چھوڑ کے جا رہے پھر چاچے نے بتریے نو آکھیا جڑے تو کپڑے پائے نے نا یہ بھی میرے نے گھروں نکلن تو پہلے کپڑے بھی اتار کے
انہیں آکھیا جی توں اے امتحان لینا چاہنا ہے نا میں اس سونے واسطے اس امتحان جو بھی پاس ہو جا گھر گیا اماں کو چادر لئی اس نے 2 ٹکڑے کیتے اور ایک دا تہبند بنایا ایک سر تے لئی تھی چاچے دے دیتے ہوئے کپڑے بھی اتھے اتارے اور کہنے لگا ہے جائیداد بھی رکھ لو روپیہ بھی رکھ لو پیسے بھی رکھ لو مال بھی رکھ لو میں انہوں کی کرنا ہے جے یار نظری نہ آوے فرمایا اے باغ بہارا تے گلزارا او بن یارا کس کاری دکھ جان ہزارہ دے شکر کرا لکھ واری انہیں کیا سب کچھ لے لو پر میں نو اجازت دے چھو میرا اتھے نہیں گزر ہوندہ اجازت ملی تھے پھر اٹھور پیا پیرہ جتی کوئی سر ڈھاپن واسطے بھی چادر دا ایک ٹکڑا ہے تے گرمی دا موسم تے پتھر گرم سورج اگ برسا رہا پتھر گرم ہون پیران چ چھالے پھر پتھران دے چونجاں لگن تے چھالے پھسن تے زخم بنن تے پھر بھی دماغ آکھے اتنی تکلیف کیوں برداشت پیا کردہ ہیں تے آکھے نہیں جنہ دکھاں چ دل بر راضی سکھ ہونا تھی وارے جے سونا نہیں تے ایک ہی میں کرنے نے سکھ سارے او سونا جے راضی ہے تے پھر انہا دکھانو بھی میں سینے نہ لاؤنا ادھر اے عاشق تو رہے ادھر میرے آقا مدینہ منور میرے غیب دان نبی نے میرے لجپال نبی نے میرے سونے آقا نے میرے کرم نواز آقا نے ابو بکر عمر عثمان نو فرمایا چلو مدینہ منورہ دے اس چوک اچ جانا ہے جڑا چوک دے اندر راہ مکہ المکرمہ جو آندا ہے صحابہ کہندے نے اسی بڑے عجیب صورتحال دے اندر کہ آج ادھر جان دی کی ضرورت ہے پر مدینے والے آقا نے جدوں فرمایا اسی سونے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال چلے اس چوک دے اندر آئے جس چوک دے اندر رستہ مکہ پاک جو بھی آندا ہے میرے آقا بار بار اپنا بدوہا مکھڑا اٹھا کے اس راہ والویکھ دینے غلام کہہ دینے جو لگتا ہے جی میں مدینے والے نو کسے دا انتظار ہے سونا گھر چھوڑ کے ایویں نہیں آیا کسی دا استقبال کرنا آیا ہے آپ فرماندے نے سیاں میں موجود سرکار بار بار بے چینی دے نال اس راول تک دینے آپ دیاں نگاہاں اٹھ جانیاں نے تھوڑی دیر تو بعد اسی میں کیا دور ایک ہوئی اللہ جیا نظر آیا جی میں کوئی مکہ پاک چو بندہ آندہ پہ آئے میرے نبی دی نظر پہی سونی نے لمبی سانس بھرے میرے آقا اطمینان نل بہ گئے سانو پتہ چلیا اے سونا کسے اور واسطے نہیں آیا اے سونا اس واسطے آیا ہے جڑا مکیوں آندہ پی آئے بندہ قریب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا تھے آمینہ دلال نے اٹھ کے استقبال کتنے وقت میرے نبی نے استقبال فرمایا سینے نہ لایا فرمایا آگے آئے تقدے تے روزانہ سن مکہ دی گلی دی اندر مکہ دے چوک دی اندر کہ میرے مکھڑے نو ویکھدا رہندا ہے میرا دیدار کرتا رہندا ہے اج تکیا تے فرمایا آگے آئے کیوں آیا ہے
سونے سب کچھ وار کے آیا میرے آقا نے سینے نہ لایا فرمایا مرحبا یا ذل بجادین فرمایا زمین جائیداد درہم دینار باغات اپنے مکان اپنے کوٹھے اپنیاں ساریاں چیزاں حتیٰ کہ اپنے تن دا لباس میں مصطفیٰ تے قربان کر کے 2 چادراں لے کے آن والے اپنے مقدرہ تے ناز کر تینوں اللہ دا یار خوش آمدید آکھدا ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سینے لایا نا تو پھر دل دی دنیا بھی بدل گئی چلیا سی تھے عبدالعزہ پہنچیا تھے عبدالعزہ بس سونے نے سینے نہ لایا تھے کہندے سونے انہا جی آیا تھے انہوں غلام بنا کلمہ پڑھا کے اپنا غلام نہیں بنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا میرے نبی نے فرمایا تیرا نا آج تو بعد عبدالعزہ عبدالشمس نہیں میں تیرا نا عبداللہ رکھنا سرکار نے اپنا نامی اسم گرامی عبداللہ رکھیا عبداللہ ذل بجادین تے انہا بھی کلمہ پڑھیا تے کی پیر صاحب نے فرمایا دسے سورت رابے سورت دا توبہ را کے این حقیقت دا پر کم نہیں ہے بے سوچت دا کچھ برلیاں موتی اور کسی نے کیا گورا سا بدن ایک ماہ مدن ماں چند مدن ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھا کے پھبنا سوترنا وہ دکھا کے پھبن وہ سنا کے سخن آگ دینے بولن نو گفتگو نو پھبنا جڑا سونا بن کے آوے وہ دکھا کے پھبن چلو مٹوں پڑھ دیا ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی ہیں نظرہ نیچیاں نے پر خبرہ جہان دیا رکھدا ہے نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھا کے پھبن وہ سنا کے سخن مورا لوٹ لیا سب تن من دن اے صحابہ انج لٹے گئے سے تے انج لٹے گئے پھر سونے دے لواب نو بھی تلیاں تے مل کے چہرے دے انج لٹے گئے جے سرکار فرمان ہے خون میرا فسد لگوائی میرے آقا نے اجامہ لگوایا خون نکلوایا جس میں مقدس جو فرمایا ایسی جگہ تے رکھیں جتھے نقصان نہ پہنچے تے صحابی گئے تے واپس آئے تے سرکار نے فرمایا رکھائیں جی آقا ایسی جگہ تے رکھے جتھے کوئی نہیں پہنچ سکتا فرمایا پی کے آئیں جی آقا سونے پی کے آئیں اللہ خون حرام ہوندہ ہے میرا خون حرام تو اڈا خون حرام قرآن دی رب نے فرمایا نا خون مردار حرام ہے لیکن میرے مصطفیٰ دے خون ہر کوئی بندہ اگر خون کسے دا پیوے جانور دا انسان دا کسے دا خون پیوے انہوں حرام فیل دا گناہ لبسی انہیں صحابی پی کے آئیں جے سونے دا خون عام بندے ورگا ہوں دا تے سرکار فرمان دے نجائز کی تئی خون نہ پینا رب دا حکم ہے میرے آقا نے فرمایا اچھا میرا خون پی کے آئیں جی آقا فرمایا پھر بشارت ہوئی جہنم دی اگ تیرے جسم نو نہیں چھو سکتے تینوں جہنم دی آگ تیرے جسم نو نہیں چھو سکتے اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہ تکیا دیدار کیتا پھر انج قربان ہو گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے برادران گرامی قدر اے حضرت عبداللہ پھر فوت ہوئے جنگ چ جا رہے تے
بلکہ ایک گل وچ کراں مسجد نبوی دے اندر حضرت سیدنا عبداللہ اچھی آواز نال قرآن پہ پڑھ دے تے حضرت فاروق اعظم نے روکیا ہولے پڑھ رب سن لیندا ہے جویں اج بھی بندے روک دین ہولے پڑھ میرے آقا نے سن لیا کہ عمر اس عبداللہ نو جھڑکدا پہ میرے عاشق نو میرے دیوانے نو سرکار نے فرمایا عمر اینو کچھ نہ آکھیا کر اے تے تن دے کپڑے بھی میں مصطفیٰ تے قربان کر کے آیا اور جدو غزوے تے تشریف لے گئے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضری ہوئی تے عرض کر دینا آقا میں اگر کوئی بندہ جنگ کرن جائے بیمار ہو جائے اور فوت ہو جائے حالے جنگ نہ کر سکے وہ شہید ہو سی سرکار نے فرمایا ہاں وہ شہید ہو اتھی بیمار ہوئے رات نو فوت ہوئے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے میں ویکھیا روشنی نظر آئی قریب گیا تے کہ قبر کھودی جا رہی ابو بکر و عمر تشریف فرمان سرکار تشریف فرمان آپ نو غسل دیتا گیا کفن جنازہ تے جدو میت اندر رکھی جان لگی سرکار نے فرمایا سرکار لیٹے سرکار نے فرمایا قبر اور کھلی کرو اس دے اندر میرا عاشق لیٹنا ہے پھر قبر نو کھلیاں کیتا گیا پھر سرکار لیٹے پھر فرمایا انہوں نے دفن کر دیو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہندے نے اللہ دی قسم ہے دل کردہ سی اس قبر چے عبداللہ ذوالبجادین نہ لیٹے میں عبداللہ ابن مسعود لیٹا اتنا میرے آقا نے بھی پھر کرم اے بھائی اور ہی فرمایا کہ لوری پھر پڑھ چڑیے لیٹ کریں اینا حسن ویکھیا تے اے قربان ہوئے تے اس حسن ویکھیا تے سونے نو چاہ لیا میں پچھلی باری دسیا ہی نا تو آنے کہ علیمہ ٹوری سی تو انہیں آکھیا سی میں منگ ساں اس پولو پیسے ڈھیر حضرت سیدنا عبد المطلب نے پوچھیا سی علیمہ کی لمیں گی درہم دینار کپڑے بھیڑ بکریاں کہن لگیاں میں دل سوچیا اتنیاں بکریاں لواں گی لیکن پھر میں آنکھیاں صرف بکریاں نہیں ایک قبیلے دا سردار تے نال بیت اللہ دا متولی ہے میں اے چیز بھی لواں گی پھر فرمایا نہیں اے تے زم دا ساکی بھی ہے تے کلو ڈھیر پیسے لینے نے اے بزرگ بھی ہے سوچ دی بوہے تے آئی جدو میں اندر گئی گھر نور نلا نورے سونے مدینے والے دی بارگاہ حاضری ہوئیاں خوشبوہاں کستوری دے نالوں ود کے پیاں ہونیاں نے تے جدو سونے دے مکھڑے نو میں کیا پہلے سوچیا سی اتنیاں بکریاں منگا گی اتنیاں بھیٹاں منگا گی اتنے درہم تے دینار منگا گی پر جدو مکھڑے نو تکیا عبد المطلب نے فرمایا حلیمہ دس کی لیں گی میں آکھیا سونیا لینا کیے میری جان لے لے پر لال مینوں دے چھوڑ آپ فرمانیاں نے میں سونے نو چلی خیمے کھولائی میرے خامد نے ڈاچی دا دودھ ہویا جڑا دودھ ایک بچہ بھی سیر ہو کے نہیں سی پی سکتا لیکن دویا نا تیسی سارے گھارا لیا رج کے پیتا دودھ پھر بھی بچ کہ پہلی باری گھارا لے سکون دی نیند ستے تے میرے خامد نے صبح اٹھدیاں سارا کیا واللہ یا حلیمت لقد اخذت نسمت مبارکہ لگدے حلیمہ اے جڑا سونا لال لے کے آئیں اے بڑیاں برکتاں آلہ ہے آج تک بڑا عرصہ ہو گئے ساڑی نیندر پوری نہیں ہوئی پر آج اس سونے دی آمد دی وجہ تو دودھ بھی سیروں کے پیتے تے نیند بھی بڑے سکون دے نال ہے آپ فرمانیاں نے اسی سواری تے چل رہے ہیں سواری تے میں سونے نو اپنے سامنے بٹھایا ہے لگام سونے دے ہاتھ دے نال ٹچ کیتی ہے میں آکھیں انج لگام نو ہاتھ لگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کرنٹ چلدا او کرنٹ سواری دے منہ تک تے پورے جسم تے پودیاں لتاں تک پہنچیا تے او پھر ریل کار ال دوڑا روحانیت دا کرنٹ بجلی دا نہیں
میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیدہ علیمہ رضائی ماں کہنی ہے آپ فرمانیاں نے میری سواری اٹھیے وَقَدْ سَجَدَتْ سَلَاسَ سَجَدَاتٍ نَحْوَ الْكَعْبَةِ کہندی ہے میں ویکھیا میری سواری ایک باری سر جھکایا ہے پھر سر چکیا ہے پھر دوجی باری سر جھکایا ہے پھر دوجی باری سر چکیا ہے پھر تیجی باری سر جھکایا ہے کعبہ دی طرف منہ کر کے 3 سجدے کیتے نے میں کیا سواری گل تے ایک سجدے نال بھی بن سکتی آئی کہن لگی پہلا سجدہ اللہ دی عزت نو دوجا سجدہ اس واسطے کیتا ربا میں نوے شان بخشی آئی جس سونے دے قدمہ دی دور نو عرشی ترس دینے او سونا میری پشت تے سوار ہوا ہے تیسرا فرمایا میں شکرانے دا سجدہ کیتا 3 سجدے سیدہ حلیمہ نے فرمائے سواری نے پھر دوڑن لگ جب انہاں کل پہنچی نا دوجیاں سواریاں کو تو انہاں پوچھیا یا بنت ابی زوائب اے حلیمہ ابو زوائب دی بیٹی اکونتے کیا تو اسی سواری کی ہے جیڑی سواری گھروں لے کے آئی ہیں یا تبدیل کی تھی آپ نے فرمایا واللہ انہا لہیہ تبدیل نہیں کی تھی اوئیے بس شاہ سوار آج بدل گیا ہے آپ فرما دیا نے میں نہیں بول رہی میرے اللہ نے میری سواری نو زبان عطا فرمائیے میری سواری بولیے فکون تو اسماء وطانی تنتق بہا اپنی زبان دے نال بول دیئے اور اونا بی بیاں نو جڑیاں بی بیاں دیکھو لو سواری گزر رہی ہے اور سواری جواب دے دیئے کہن دیئے واللہ ان لہا شانن ثم لشانن او بنو سعد قبیلے دیاں بی بیوں تسی مینوں نہیں جان دیا مینوں اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے ثم لشانن اے تھوڑی نہیں شان دیتی ہے پھر اس تو بڑھ کے شان عطا فرمائی دو باری فرمائی اور انہیں دسیا کہن لگی باسنی اللہ بعد موتی ورد لی سمنی بعد حضالی انہیں کیا بی بی ہو تسی کہنی ہو میں تیز کیوں دوڑ دی پئیاں انہا تیز چل دی کیوں پئیاں میں تے مر گئی سا میری تے زندگی مک گئی آئی یہ ہون زندگی دیا ایک گھڑیاں گزار رہیاں تیس سونے دے صدقے گزار رہیاں جڑا میری پشت تے سوارے بآسانی اللہ بعد موتی میرے مرن تو بعد میرے اللہ نے پھر میں نو مبوس فرمائے ورد علی سامنی بعد حوزالی اور میرے لاغر پن تو بعد میرے رب نے میں نو موٹاپا عطا فرمائے قوت عطا فرمائے پھر پوچھا وَيْحَ كُنَّا حَلْ كُنْتَ حَلْ تَدْرِينَ حَذَا جان دیوں یہ میری پشت سوار کون او نہیں بولیاں سواری بولیے کہن لگی الازاری خیار النبیین وسید المرسلین وحبیب رب العالمین او بیبیو جنو چھڑ کے آیا اے در یتیم اے دادا ساڑیاں جھولیاں نہیں بھرے گا کہن لگی سواری اور تباہ برباد ہو جاؤ جڑا میری پشت سوار اے نبیان دا خیار بھی ہے رسولہ دا سردار بھی ہے تے اللہ دا یار بھی ہے
کتھے ہو میں دو شیر پڑھنا انہوں نے پوچھیا کہن لگیاں تو دسنی حلیمہ رل کہن ساریاں تو دسنی حلیمہ رل کہن ساریاں دسنی حلیمہ رل کہن ساریاں سارے رل کے پڑھ لو ہون ہے کام اینڈ تے انشاءاللہ العزیز 5 تو 7 منٹ دے اندر اسیں دعا کر لینی ہے انشاءاللہ اللہ پاک نے کرم فرمانے اس واسطے آخری منٹ تے چنگے جا کے تے اس انداز نال حاضری لگواؤ جے سونے دے صدقے اس سواری نو عزتاں ملیاں نے تے او سونا ساڈے تے کرم فرمائے سن وی دوواں جہاناں وچ عزتاں عطا فرمائے مل کے پڑھ لو تو دسنی حلیمہ رل اچھا پڑھ دے پہ ہو اے تو میں نے بھی پتہ ہے لیکن اندر ہی پڑھ دے پہ ہو تھوڑا جا لب لا لو تھوڑی جی آواز کر لو کچھ نہیں ہوندہ تو دسنی حلیمہ رل کہن ساریاں تو دسنی حلیمہ رل تو کتھوں شانہ پائیاں پوچھن گلہ ساریاں تو کتھوں شانہ پائیاں پوچھن او کیڑی دنیا دی دولت کمائی جاندی کیوں انی تیز ڈاچین دوڑائی جاندی کیوں انی تیز ڈاچین دوڑائی جاندی کیوں انی تیز ڈاچین دوڑائی جاندی دنیا دی دولت کیڑی دنیا دی دولت کمائی جانی کیڑی دنیا دی دولت کمائی جانی سیدہ نے کی فرمایا جنوں چھٹ آیا تساں یتیم جان کے جنوں چھٹ آیا تساں یتیم جان کے جنوں چھٹ آیا تساں یتیم جان کے میں تے چم لیا دلاں دا حکیم جان کے میں تے چم لیا دلاں دا حکیم جان کے میں تے چم لیا دلاں دا حکیم جان کے او ساری دنیا دی دولت کمائی چین دوڑائی جانی تائیوں انی تیز چین دوڑائی جانی تائیوں انی تیز چین دوڑائی جانی ساری دنیا دی دولت کمائی جانی چند آمنہ دا جھولی چند آمنہ دا چند آمنہ دا جھولی وچ پائی جانی ساری دنیا دی دولت کمائی جانی تائیوں انی تیز ڈاچین دوڑائی جانی چند آمنہ دا جھولی وچ پائی جانی جنوں تساں نہیں سی جایا جنوں تساں نہیں سی جایا جائی جانی
ہاں چند آمنہ دا جھولی وچ پائی جانی انہاں پوچھیا علی ماں تیری سواری دیر دی گرد نورے بکریاں کولوں گزر دیئے سلام دینی آنے پتھرہ کولوں لگ دیئے پتھر تینوں مبارک باد دینے نے جتھے قدم لگ دائے او تو سبزہ اگاندہ ہے انہیں شان کیوں ملیے آپ نے فرمایا کملیوں تو سانچائے خاکیاں دے بال نے تو سانچائے خاکیاں دے بال نے میں تے سونا نوری چایا نوری میرے نال نے میں تے سونا نوری چایا نوری میرے نال نے میں تے سونا نوری چایا نوری میرے نال نے میں تے سونا نوری چایا نوری میرے نال نے او سارے نوریاں دی سنگت بنائی چند آمنہ دا جھولی وچ پائی جانے جنوں تسا نہیں سی چایا انہوں چائی جانے ساری دنیا دی دولت اللہ رب العزت آپ دی میری حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمان جناب آپ نے اس محفل کا اہتمام کیتا ہے اللہ رب العزت اجر عظیم اجر جزیل نصیب فرمان اور سانو سارے جڑے بھی سن دے پیاں جتو جتو تک آواز جا رہی ہے ماما بہنا برا جتنے بھی ہیں اللہ سانو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا عشق نصیب فرمائے اور سانو ایسے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے کہ سونا کملی والا ساڑے عملانو ویکھ کے اپنے روضہ پاک دے اندر خوش ہومن اور کل قیامت والے دن بھی میرے مصطفیٰ تیرے میرے چہرے الویکھنا تے پریشانی نہ ہوئے مدینے والا ویکھ کے خوش ہوئے اے اوئے جڑا دنیا وچ زندگی میری غلامی دے مطابق ورنہ ساڑے عمل انج دے ہیں اسی عمل انج کر دے ہاں میں نہ اپنے عملان دا پتہ میں توان اپنے عملان دا پتہ ہے ہر بندہ اپنے گریبانے جھانکے وہ عمل ماں پہ انہوں پتہ لگوین بہنا براوانوں پتہ لگوین استادانوں پتہ لگوین پیرانوں پتہ لگوین اسی گلی چھڑ دئیے اسی محلہ چھڑ دئیے اسی شہر چھڑ دئیے اسی پیر چھڑ دئیے ایڈے چنگے اسی عمل کیتے ہوئے زندگی دے اندر یار جے اپنے عمل ماں پہ انہوں نہیں وکھا سکدا تے وہ عمل مدینے والے دی بارگاہ چ جاون تے تو کیویں وکھا کل قیامت والے دن جدوں اے سارے عمل سرکار دی بارگاہ پیش ہونے تے تو تے میں اتھے چہرہ لے کے جانا ہے تے مدینے والا یہ سارے عملہ نو ویکھ کے پریشان ہوئے اللہ نہ کرے سونا فرمائے مولا اے میرے غلام نہیں جنہ میری گل نہیں مننی اس واسطے اتھے شرمندگی جیڑی ہونی ہے اس تو بچن واسطے بہتر ہے آج اسی اس سونے دیاں سنتاں دے مطابق سیرت دے مطابق تعلیمات دے مطابق احکامات دے مطابق زندگی گزاریے کیوں او گھڑیاں بڑیاں اوکھیاں ہونیاں نے بڑیاں مشکل ہونیاں نے اتھے اقبال بھی کہنے نا تو غنی از ہر دو عالم من پذیر یا الہ العالمین تو بڑی اچھی شان آلے دعا جاننا چو تو غنی بلکہ سرکار اللہ رب العزت دی بارگاہ چارج کر دے مولا اگر تو وکھے نا کہ اقبال دا امتحان لینا حساب کتاب لینا ضروری ہے پہلتے مولا عرض میں گناہگاراں بغیر حساب تو ہی جنت دے چھوڑ کلندر لاہوری کہنے ہیں بغیر حساب تو جنت دیں لیکن اگر یا الہ العالمین میرا حساب لینا تو سمجھیں کہ بہت ضروری ہے حساب لینا ہی لینا ہے پھر مولا ایک کام کریں گر تمہیں بھی نہیں
حساب ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ مولا پھر میری ایک نکی ساری ریکویسٹ ہے، میرا حساب زندگی دا وکھریاں ہو کے لمی سونے مصطفیٰ دے سامنے نہ لمی۔ میں اپنے مصطفیٰ دی بارگاہ چھے عمل اتنا حریص عزیز علیہ ما انتم دی شان والا نبی تے میرے پلڑے صرف گناہ ہی گناہ، بدیاں ہی بدیاں، زندگی دی لاب و لاب جو جہان دیاں برائیاں۔ اس واسطے برادران گرامی قدر سونے دی بارگاہ تیرا میرا حساب ہویا تے اسی انہاں دے احسان وکساں یا اپنیاں برائیاں وکساں۔ اس شرمندگی تو بچن واسطے سونے نال پیار کر دیاں، عشق کر دیاں، اپنیاں زندگیاں اللہ رب العزت دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے اسوہ حسنہ دے مطابق گزارن دی کوشش کریے۔ کوشش ایسا کرساں برکت میرا خدا ڈال سی۔ اللہ آپ دی میری حاضری قبول فرمائے وما علیہ۔